انہی کی شادی کی مناسبت سے عید میلاد کا یہ جلسہ ہے ماشاءاللہ. سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو اپنے ہر نیک اور اچھے کام کے موقع پہ میلاد کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. ناچنا گانا بجانے کا یہ جو رواج آیا ہوا ہے اللہ اس سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے. ایسی مجلس سے سجایا کرو جس میں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو. سبحان اللہ. تو یہ شادی کے اہتمام محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد ہوا ہے. شادی کے حوالے سے اللہ کا ارشاد ہے کرو شادی کرو. روکا کسی نے؟ شادی کرو. شادی کا حکم اللہ نے دیا ہے. اور خالی لوگ سنت کہتے ہیں نکاح میں سنتی ہے نکاح میں سنتی. ارے بھائی نکاح فرض بھی ہے, نکاح واجب بھی ہے, نکاح سنت. خالی سنت ہی نہیں ہے. خالی النکاح من سنتی والی حدیث سن کے کچھ لوگ اسے خالی سنت ہی سمجھتے ہیں. نہیں, حالات بدلتے رہیں گے تو شادی کا حکم بھی بدلتا رہے گا. اگر یقین ہو گناہ میں ملوث ہونے کا نکاح فرض ہے. ظن غالب ہو گناہ میں ملوث ہونے کا تو نکاح واجب ہے. اور یہ دو باتیں نہ ہو تو مستحب ہے یعنی سنت ہے نا. خالی سنت نہ سمجھو. شادی فرض بھی ہے. شادی فرض بھی ہے. وہ نوجوان جس کو یقین ہو کہ ہم گناہ میں پھنس جائیں گے, زناکاری جیسی منحوس چیز سے ہمارا رشتہ جڑ جائے گا, ہم اس بری اور خبیث چیز میں مبتلا ہو جائیں گے, اس کا یقین, تو ایسے شخص پر شادی کر لینا, نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے. اور یقین نہ ہو, غالب گمان ہو, تو شادی یعنی نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے. اور یہ دونوں نہ ہو تو ایسی صورت میں وہ مطلق سنت قرار دی جاتی ہے. حضرات گرامی, تو نکاح فرض بھی ہوا, نکاح واجب بھی ہوا, اور نکاح سنت بھی ہوئی. ان میں ساری شکلیں موجود ہیں. میرے آقا فرماتے فن کے ہو نکاح کرو. فرض کی صورت بنے تب بھی نکاح کرو, واجب کی صورت بنے تب بھی نکاح کرو, اور استحبابی صورت ہو تب بھی نکاح کرو. نکاح کرو. کسے کرو؟ ما طاب لکم, جو تمہیں بھائی. اب نوجوان لوگ ہیں ہی نہیں تو سناؤں کس کو؟ بھائی. کس سے نکاح کرو؟ بھائی. طاب لکم. اسی لیے آج کل مائی چوائس چل رہا ہے, میرا انتخاب, میرا پسند ہے نا. ماں باپ سے رشتہ توڑ کر مائی چوائس, میرا پسند, میرا پسند. ہاں, ارے سماج کیا کہے گا؟ ارے سماج کو چھوڑو, اللہ نے کہا ماں طاب لک. آج کا چوتیا نوجوان احمد ہم سے سن لو نا جواب یاد. میں 28 سال سے قرآن پڑھا رہا ہوں, جلالین نہیں پڑھا رہا ہوں. سنو, جلالین نہیں پڑھا رہا, تفسیر جلالین ماشاءاللہ. تو سنو درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله. ما طاب لكم. دلیل میں آج کا نوجوان جو 2 پیسہ بمبئی میں گیا کمایا, اور کمانے کے بعد میں آیا, اور آنے کے بعد اب ماں سے باپ سے کہتا ہے میں اپنے پسند کی شادی کروں. نہیں بیٹا ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے کہا کہاں سنا بیٹا؟ ارے میں نے پڑھا ہے ما طاب لکم. یہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ چاچا چل رہا ہے. اللہ کرے ہمارے سماج سے یہ چیز ختم ہو جائے. ماں باپ کے مشورے کو لوگ ترجیح دیں, مائی چوائس کو چھوڑ. طابا کیا کہا اللہ نے؟ ما اجمل لکم. شادی اس سے کرو جو بڑی خوبصورت ہو, جمال والی ہو, جمال والی ہو. فَانْكِحُوا مَا أَحْسَنَ لَكُمْ ہے.
نکاح اس سے کرو جو بہت زیادہ حسین ہو، خوبصورت ہو، سفید چمڑے والی ہو، گوری چیٹی ہو. نہ احسن کہا نہ اجمل کہا. کیا کہا؟ ما تابا، اس سے نکاح کر جو تابا. اب تابا کا اصل دیکھیے مولانا لوگ سمجھ جائیں گے، آپ کو سمجھانا پڑے گا. تابا بنا ہے کس سے؟ طیب سے. اور طیب کا معنی پاکی ہے. طیب کا معنی پاکی ہے. تو جو بھائے خالی چہرے کے حساب سے بھائی نہیں، جو کردار میں پاک ہو، اخلاق میں پاک ہو، دینداری کے ماحول میں ہو، خبیث چیزوں سے پاک ہو، برائیوں سے پاک ہو، برے خیالات سے پاک ہو، بری فکر سے پاک ہو، بری چال سے پاک ہو، برے اعتبار سے پاک ہو، برے اخلاق سے پاک ہو، ہر برائی سے جو پاک ہو وہ تابا بنے گی. کہ تیری چوائس تابا نہیں ہے، میں چوائس یہ پھرتا اللہ کے دلیل دیتا ہے، ماں باپ کو گمراہ کرتا ہے. قرآن دکھاتا ہے، دیکھو اللہ نے فرمایا ماں باپ والا کو نکاح اس سے کر جو تجھے بھائے. جب دیکھیں گے نہیں تو بھائی بھی دیکھیں، دیکھیں گے نہیں تو بھائی بھی دیکھیں. خود دیکھنے کا تھا. بے حیائی ہے ایک قسم کی بے حیائی ہے. اجازت بس برائے اجازت دیکھنا منع نہیں کیا شرع نے، لیکن اس دیکھنے پر یہ جو بلا آئی ہے نا آج کے دیکھنے دکھانے کی، اس پر تو میدان نہیں ہے. جتنا اللہ اور رسول نے اجازت دی